میرے رحیم اللہ، اے میرے پیارے اللہ، میرا صبر، میرا دل، میری آنکھیں اور اس سے نکلنے والے آنسو تیرے کن کی شدت کے منتظر ہیں۔ اے میرے اللہ، میری آزمائشیں ختم کر کے میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، مجھے وسیع وسیع رزق عطا کر دے۔ اے اللہ، ایسا رزق عطا کر جسے دیکھ کر میں خود بھی حیران رہ جاؤں۔ اے اللہ، اگلی بار جب بھی میری آنکھوں سے آنسو نکلے تو وہ آنسو خوشی کے ہوں۔ اے ڈوبتے ہوئوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے مولا، تیرے گناہ گار، تیرے سیاکار بندے تیرے دربار میں شرمندہ شرمندہ حاضر ہیں۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں مولا، ہم نے بڑے گناہ کیے، ہم نے بڑی خطائیں کی، ہم نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اے اللہ، یہ گناہ گار بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ اے اللہ، تجھ سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگیں؟ اے اللہ، تجھ سے نہ کہیں تو پھر کس سے کہیں؟ مولا، تیرے سوا اور کون ہے جو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے آج تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ، وہ گناہ جو ہم نے اعلانیہ بھی کیے اور چھپ کر کیے، یا اللہ، جب سے تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تب سے اب تک ہم نے جتنے گناہ کیے، یا اللہ، انہیں معاف کر دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ، مجھے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ، مجھے تیرے گھر خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا نصیب فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش کر دے۔ اے میرے مولا، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، یہ نیکیوں میں جو سستی ہم میں آ جاتی ہے، یہ نیکیاں کرنے میں جو ہم سستی کر دیتے ہیں، اے اللہ، ہمیں چست کر دے، دین کا کام کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، عبادت کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، لوگوں کا خیر خواہ بنا دے۔ اے میرے مولا، اے میرے کریم مولا، جتنے بھی بیمار ہیں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اے اللہ، انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ، جو ایسی لا علاج مرض میں مبتلا ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے، اے اللہ، انہیں بھی شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ، میری جس بہن نے، جس بھائی نے مجھے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، جہاں پر بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، یا اللہ، ان میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ، انہیں ایسا بنا دے کہ رات کو دوائی کھائے بغیر سو سکیں۔ یا اللہ، انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے تمام مریضوں کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ، جو لا علاج مرض میں مبتلا ہے، ہسپتالوں میں، گھروں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ، جو اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے، یا اللہ، تیری محتاج ہیں، اے اللہ، انہیں پیارے حبیب کا واسطہ ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔ یا اللہ، انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کا قرضہ اتار دے۔ یا اللہ، ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ یا اللہ، جو قرضہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور پریشان ہیں، یا اللہ، ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ، جو بے اولاد جوڑے ہیں، یا اللہ، جن کے گھر اولاد نہیں ہے، یا اللہ، جو اولاد کے منتظر ہیں، یا اللہ، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ، جن کے ہاں اولاد ہے، ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے میرے مالک، روٹھے ہوں کو ملا دے۔ یا اللہ، جو لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، یا اللہ، ان کو آپس میں منا دے۔ یا اللہ، جو بچھڑ گئے ہیں، یا اللہ، انہیں بھی ملا دے۔ یا اللہ، جو لوگ رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے انتظار میں ہیں، انہیں نیک اچھے رشتے عطا فرما دے۔ جن کے رشتے ہو گئے ہیں، مولا، ان کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما دے، حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما دے، روضہ رسول کی سعادتیں نصیب فرما دے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی سعادت عطا فرما دے، آب زمزم پینا نصیب فرما دے، جنت البقیع دیکھنا نصیب فرما دے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کی سعادت عطا فرما دے۔ یہ مقدس سفر ہمارا مقدر فرما دے۔ اے رب
کریم ہم ہر سال حج اور عمرے پر جائیں، رب کریم ہمارے نامہ مال میں ہر سال زیارت لکھ دے، اے رب کریم ہم سب کی جان و مال، عزت، آبرو، اولاد کی، دین کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے، یا اللہ ہمیں بد نظری سے بچا لے، یا اللہ شیطان کے شر سے بچا لے، یا اللہ لوگوں کے جادو ٹونے برے اسباب سے بچا لے، یا اللہ زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا لے، یا اللہ زلزلوں، طوفان اور وائرسز جیسی جو بیماریاں ہماری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، یا اللہ ہمیں ان سب سے بچا لے۔ اے میرے مولا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، یا اللہ میری جس بہن نے، جس بھائی نے مجھے جو دعا کے لیے کہا، یا اللہ جس بھی مقصد کے لیے دعا کروانا چاہتا ہے، یا میری جس بہن نے مجھے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، یا اللہ ان پر اپنی رحمت کا نزول عطا فرما دے، یا اللہ اس کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ان سب کی تمام وہ دعائیں قبول فرما لے جس کے لیے وہ بے چین و قرار ہیں، یا اللہ ان کے گناہوں کے جس بھی گناہ کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہی مولا ہے، اے اللہ تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، یا اللہ تو خود کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنے گناہوں کے باوجود مہلت دی ہوئی ہے، یا اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے، یا اللہ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے تو کر سکتا ہے، یا اللہ جب چاہے تو ہماری یہ زندگی ہم سے لے لے، یا اللہ یہ تو تیری امانت ہے، یا اللہ ہم تیری طرف سے ہی آئے ہیں اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، یا اللہ جب چاہے تو جو چاہے تو کر سکتا ہے، یا اللہ تو نے اتنے لوگوں کو نوازا، یا اللہ مجھے بھی بے حساب رزق عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی بے حساب حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما، یا اللہ مجھے میرے گھر والوں سمیت حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما، یا اللہ ہزاروں ہزاروں رحمتیں برکتیں ہمارے گھر میں نازل فرما۔ اے اللہ ہم نے جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کر دیے، ہم نے جانے انجانے میں جتنے بھی جانے انجانے میں جو بھی گناہ کر دیے، جس کسی کی بھی ہم سے جانے انجانے میں دل آزاریاں ہو گئی، یا اللہ ہم ان سب کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی معافی کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، مولا میں کس سے کہوں گا، میں کس کے دروازے پر جاؤں گا، یا اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، یا اللہ کریم اللہ اگر ہم تیرے دربار میں حاضر نہیں ہوں گے تو پھر کس کے دربار میں جائیں گے، یا اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما، یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا کر کہ میں تیری راہ میں دے سکوں، تیرے غریب بندوں کی مدد کر سکوں، تیری راہ میں خرچ کر سکوں، اپنی زندگی کے تمام معاملات کو حل کر سکوں، یا اللہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ میری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ تجھے تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ مجھے تہجد گزار بنا دے، یا اللہ مجھے نیکیوں کرنے والا بنا دے، یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے، یا اللہ آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرنے والا بنا دے، یا اللہ مجھے صدقہ خیرات دینے والا بنا دے، یا اللہ مجھے پرہیزگار بندوں میں شامل فرما دے، یا اللہ اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرما دے جو رات کو اٹھ کر تیرے لیے عبادت کرتے ہیں، یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، مولا مجھے نہیں پتا کہ میری کون سی سانس آخری ہو، یا اللہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا میری یہ دعا بھی آخری ہو، یا اللہ میں روز رو رو کر گڑ گڑا کر تیرے سامنے ان سب بہن بھائیوں کے لیے جو اس دعا میں شامل ہیں، ان سب کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ تجھے حبیب کا واسطہ، یا اللہ تجھے حضرت علی کا واسطہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کا واسطہ، تجھے بی بی پاک دامن کا واسطہ، یا اللہ جتنے بھی تیرے نیک بندے اولیاء کرام صحابہ کرام جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، تجھے ان سب کا واسطہ، یا اللہ تجھے روضہ رسول کا واسطہ، گنبد خضرا کے گنبد کا واسطہ، خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ، یا اللہ جو جنت البقیع میں تیرے نیک بندے دفن ہیں، یا اللہ تجھے ان سب نیک بندوں کا واسطہ،
ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ میرے رزق میں برکت ڈال، یا اللہ میری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، یا اللہ میری وہ دعائیں قبول فرما جو میں کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ یا اللہ میرے دل کے ہر حال سے تو واقف ہے، یا اللہ میرے دل کے ہر عالم سے تو واقف ہے، یا اللہ میرے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے تجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ یا اللہ یہ تیرے ہی حکم سے ہے، یا اللہ یہ دماغ بھی تو نے ہی بنایا ہے، یہ زبان بھی تو نے ہی بنائی ہے۔ یا اللہ اس میں جو بھی چلتا ہے اس میں آنے سے پہلے تجھے علم ہوتا ہے، یا اللہ تجھے بہتر پتہ ہے کہ میرے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یا اللہ میں جو بھی تجھ سے طلب کر رہا ہوں، جو بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں، یا اللہ مجھے وہ عطا کر۔ اے اللہ میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ یا اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، یا اللہ ہم تو مٹی ہیں، ہم تو گناہ گار بندے ہیں، یا اللہ ہم نے ایک دن تیرے پاس لوٹ جانا ہے۔ یا اللہ ہماری جتنی بھی زندگی باقی ہے، ہماری اس زندگی کو نیک اعمال کرنے والی زندگی بنا دے، ہماری زندگی میں تمام پریشانیوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ مولا میں تیرے سوا اور کس کے دربار میں حاضر ہو کر التجا کروں؟ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ میری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھی ہی نہیں جاتی ہم سے نماز، یا اللہ میں کہتا ہوں تجھ سے محبت ہو تو پھر چھوڑی نہیں جاتی نماز۔ یا اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما دے، یا اللہ میری دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میری تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ میری تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ تجھے پیارے نبی کا واسطہ، اے اللہ میرے حال پر رحم فرما دے۔ یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ مولا میں تیرے سوا اور کس کے دربار میں جا کے التجا کروں؟ یا اللہ میری تمام مشکلات کو حل کر دے، یا اللہ تمام پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ میرا سفر آخرت آسان کر دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، پیارے اللہ ہم سب کی حال پر رحم فرما۔ یا اللہ یہ آنکھیں جو غیر محرم کو دیکھ چکی ہیں، یا اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ اس زبان کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ اس زبان سے بولے گئے جھوٹ کو معاف فرما۔ یا اللہ اس زبان سے کی گئی غیبت کو معاف فرما۔ یا اللہ اس زبان سے دی گئی گالی کو معاف فرما۔ یا اللہ اس زبان سے کھائی ہوئی جھوٹی قسموں کو معاف فرما۔ یا اللہ زبان کے ہر عہد شکنی سے ہم کو معاف فرما۔ یا اللہ زبان کی ہر گالی گلوچ سے ہم کو معاف فرما۔ یا اللہ اس زبان سے جتنے بھی ہم نے گناہ کیے سب کو معاف فرما۔ یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس زبان کے جسم کے اعضاء کے پورے سر سے پاؤں تک جتنے بھی جسم کے اعضاء نے گناہ کیے سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کانوں میں جتنی بھی بری باتیں، برے پروگرام کی آوازیں، یا اللہ جتنی بھی جو کچھ بھی چیزیں اس کان میں بری ڈلی ہیں، یا اللہ اس سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ان ہاتھوں نے جو حرام کے پیسے پکڑے، یا اللہ اس ہاتھوں سے اگر کوئی گناہ کیے، یا اللہ سب کے سب گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ وہ قدم جو حرام کاموں کی طرف اٹھے، یا اللہ اسے معاف فرما۔ یا اللہ سر سے پاؤں تک اس مہینے میں جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے، یا اللہ ان سب کو معاف فرما۔ یا اللہ اگر اس مہینے میں ہم معاف نہ ہوئے تو ہم بڑے سخت عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یا اللہ اس مہینے میں بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اگر ہم اس مہینے میں نہ بخشے گئے تو بڑی سخت وعید ہے تیری۔ یا اللہ اس مہینے کے اندر اندر ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اس دعا میں جو بھی شامل ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کے ہاتھوں کو دیکھ، یا اللہ معاف فرما۔ یا اللہ بوڑھے بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، یا اللہ اس دعا میں بچے بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ میری پیاری بہنیں، میرے پیارے بھائی بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ
ہم سب کی مائیں بہنیں اس بیٹیاں اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ دنیا کے اوپر جتنے بھی مقدس اور معطر جگہ ہیں ان سب کا صدقہ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بھی اس دعا میں شامل ہے اس سب کو معاف فرما، اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ اس دعا میں جتنے بھی بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ اس دعا میں جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں شامل ہیں ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ اس مسجد میں جتنے بھی میرے پیارے بھائی اس دعا میں شامل ہیں ان سب کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اوپر سب سے پاکیزہ جگہوں میں سے اللہ کا گھر ہے، یا اللہ تجھے اس گھر کا واسطہ، پیارے حبیب کا واسطہ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک آپ ہی کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، یا اللہ آپ ہی کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ سینکڑوں لوگ اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ ان سب ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ کہنے والی زبان، یا اللہ تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں سے ہم سب کو پاک کر دے۔ یا اللہ جیسے ہمارے جسموں سے آپ گناہوں کو صاف کرتے ہیں یا اللہ ویسے ہی ہماری بیماریوں کو بھی صاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے جسموں کو بیماریوں سے پاک کر دے۔ یا اللہ ہمارے جسموں کو بیماریوں سے صاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہم لوگوں کو اللہ کہنے والی صاف شفاف زبان عطا فرما۔ یا اللہ سب سننے والوں کو جو جو بیمار ہیں، جو جو اس دعا میں شامل ہیں، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس دعا میں جو جو بھی ہاتھ اٹھا کر جس بھی حاجات کو لے کر شامل ہے یا اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہم سب کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے پاؤں سے لے کے سر تک جتنے گناہ ہیں انہیں معاف فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ سر سے پاؤں تک جتنی بیماریاں ہیں اسے صاف فرما، اسے پاک فرما ہمارے جسم کو۔ یا اللہ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ جو جو بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ کاشف بھائی بہت زیادہ بیمار ہیں، ہسپتال میں وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے رشتہ دار بیمار ہیں، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری بہن بھائیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بانجیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بھتیجے بھتیجیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری خالاؤں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے چاچوؤں کو ماموں کو جو بھی بیمار ہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بڑے بزرگ والدین زندہ ہیں بیمار ہیں یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ والدین کی بیماریاں ختم کر دے۔ یا اللہ ہم سے ان کی بیماریاں دیکھی نہیں جاتی، یا اللہ ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ جو والدین بوڑھے ہو چکے ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کو تندرست فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ دیر دیر تک ہم سب کے سروں پر قائم رکھ۔ یا اللہ جتنے بھی عزیز و کار بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم لوگوں سے اپنے والدین کی بیماریاں دیکھی نہیں جاتی، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے والدین بوڑھے ہیں جو بیمار ہیں انہیں تندرست فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ یا اللہ جو والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ جو والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ان کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا نزول نازل فرما۔ یا اللہ ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت نازل فرما۔ یا اللہ جو بھی میرا عزیز و کار اس ویڈیو کو دیکھنے والے کا عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے، یا اللہ جب انسان قبر میں ہوتا ہے یا اللہ اس وقت وہ اس قبر میں اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے، اس حالت میں ہوتا ہے کہ جیسے انسان سمندر میں ڈوب رہا ہو۔ یا اللہ وہ شخص بڑا بے بس ہوتا ہے جو قبر کے اندر ہوتا ہے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ عزیز و کار جتنے بھی میرے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی بڑے عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس کا جو بھی پیارا اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے اور قبر میں بڑا بے بس ہے، یا اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ اس کی قبر کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو اس وقت زیر زمین ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما۔ یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جن کے والدین مرحوم اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو ہزار ہزار جنتیں نصیب فرما۔
یا اللہ ان کی کروڑ کروڑ مغفرت کر دے۔ یا اللہ جو اس دنیا فانی سے امت مسلمہ جتنی بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے سب کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ بنا۔ یا اللہ ہم سب کی نمازوں کو قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جو ہمارے عزیز و کار ہمارے بڑے بزرگ آپ کے روبرو پیش ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ حاجی اکرام صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ نبی صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ راکب ثاقب صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ وسیر صاحب کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر اسد اللہ صاحب کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ ایمان اللہ بھائی کی قبر کو روشن کر دے، منور سلطانہ کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ غلام حسین کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ماسٹر محمد سلیم قریشی کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ بلقیس بیگم کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ماریہ حسن کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ فرقان بٹی کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان لوگوں نے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے دنیا میں رہتے ہوئے سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ عارف صاحب کے والدین کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ سعید صاحب کے والدین کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی نمازی اس مسجد میں شامل ہیں ان کے والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں یا اللہ تیری راہ میں حاضر ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا اللہ ان کے لیے دعا کر دینی چاہیے۔ یا اللہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ یا اللہ بہت سی ایسی بہنیں بیٹیاں ہیں جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، اپنے والدین کے لیے دعا کے لیے کہا یا اللہ ان کے والدین کو معاف فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بچہ والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کا جنت میں ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یا اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی والدین بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا ایک درجہ بڑھا دے۔ یا اللہ پاک مزید حدیث صحیح میں بھی سنا ہے پھر والدین کو اطلاع کی جاتی ہے کہ فلاں بچے کی وجہ سے آپ کا یہ درجہ بڑھایا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی اس کی وجہ سے آپ کی یہ حاجتوں کو پورا کیا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی اس کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو بخشا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی اس کی وجہ سے آپ کو جنت عطا کی جا رہی ہے۔ یا اللہ ہمارے رشتہ دار جتنے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ ان کے درجات کو بڑھا دے۔ اے اللہ پاک یہ کلام پاک یہ دعا کا تمام حصہ ان تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہم ان کے پیچھے دعاؤں کرنے والے ہیں یا اللہ انہیں ان چیز کی اطلاع دے یا اللہ انہیں ان چیز کے بارے میں آگاہ کر دے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا کر۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے بہترین باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ ہم سب کے والدین بہترین صدقہ جاریہ بنا کر یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یا اللہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ گھر والوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ان کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اولاد کو تمام نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو تمام برائیوں سے بچا۔ یا اللہ یہ تمام تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے تمام حاجتیں کر رہے ہیں یا اللہ تمام دعائیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری تمام مشکلوں کو حل فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے یا اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے یا اللہ کسی کی چوکھٹ پر آ کر سوال نہیں کرتے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے۔ یا اللہ آپ کو پیارے حبیب کا واسطہ